یہ زکوٰۃ کا نصاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ تم لوگوں کو دوسروں کی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے اور اس احساس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے جس نے تم کو شریعت نے اور اسلام نے تم کو باندھا ہے اس کے اعتبار سے تم اس پر چلتے ہو۔ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ ہے کیا؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک، یا ہمارے تجارت آدمی کے پاس اتنا جو 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کو پہنچ جائے، یا آدمی کے پاس تھوڑا بہت مال ہو، تھوڑی سی چاندی ہو اور تھوڑا سا سونا ہو تو اس پر بھی، اور وہ پہنچ جائے کتنی مقدار کو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے۔ اسی کو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ چارٹ تیار کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ بہت بڑا اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو زکوٰۃ کو بیان کیا ہے وہ تقریباً 47 مرتبہ اس کا حکم دیا ہے، اور جو نماز کا اور زکوٰۃ کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جو بیان کیا ہے وہ تقریباً 32 مرتبہ قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ نماز ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ چیزیں، اور اکیلا جو زکوٰۃ کا جو حکم دیا ہے وہ تقریباً 47 جگہ پر ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی بڑی فرضیت ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس مال کی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کو قبر میں جا کے اس مال پر ایسا افسوس ہوگا اور اس پر جو وعید ہے اور جو عذابات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ مال تجھے کہے گا کہ گنجا سانپ کی شکل میں اس کے آدمی کے چہرے پر اس کو مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ کہے گا انا کنزو کا، کہ میں تیرا مال ہوں، انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو ہمیں بڑی زکوٰۃ کے مسئلے کو بڑے حساس طریقے سے لینا چاہیے، کیونکہ جب تک کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے تو ان پر قحط بھی مسلط کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو عذابات آتے ہیں وہ تو آتے ہی ہیں، کیونکہ جتنے عذابات آتے ہیں دنیا کے اندر وہ فرائض کی ادا نہ کرنے سے آتے ہیں۔ دیکھو اگر آپ لوگوں کو یہ ہم نے لکھا ہے یہاں پہ کہ زکوٰۃ آدمی کتنے چیزوں پہ ہو سکتی ہے، سونا ہوگا، چاندی ہوگی، یا آدمی کے پاس کیش ہوگا، یا ہماری تجارت ہوگی، یا کوئی پلاٹ ہوگا۔ یہ ایک بہت سے نکال دیں کہ 7 تولہ آدمی کے پاس سونا ہے، اس کے علاوہ نہ تو اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس کیش ہے، نہ اس کے پاس مالی تجارت ہے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی پلاٹ وغیرہ ہے، اور 7 تولہ چاندی ہے، 7 تولہ سونا ہے اس کے پاس، تو اس آدمی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے اتنا نصاب ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف سونا ہو 7.5 تولہ، اور یہ 7 تولہ جو ہے 7.5 تولہ سے کم ہے، اور اس کا حساب ہم کیسے لگائیں گے؟ ایگزامپل یہ ہے کہ ہم جیسے آج 8 رمضان ہے، اور 8 رمضان 1443، یعنی جو پچھلا جو سال گزرا ہے اس کو کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا تھا پچھلے رمضان میں 8 رمضان کو، اور اس رمضان میں 8 رمضان تک یعنی 1444 2023 کے رمضان میں اس کے پاس 8 رمضان کو 7.5 تولہ سونا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور زکوٰۃ کیسے دی جائے کہ جتنی اس کی قیمت بنے گی، 7.5 تولہ جو سونا ہوگا اس کی جو قیمت بنے گی تو اس قیمت کو 40 سے تقسیم یا 40 سے ڈیوائڈ کر دیں گے، جو اماؤنٹ آئے گا وہ زکوٰۃ کا بنے گا۔ آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ تو اس کے پاس چاندی ہے، نہ کوئی کیش ہے، اور نہ ہی اس کے پاس مالی تجارت ہے، اور نہ ہی کوئی پلاٹ وغیرہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرے باکس جو باہر والے ہیں وہ اس والے باکس میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں بھی لکھا ہوا ہے۔
پہلا اور دوسرا باکس. دوسرے باکس میں ہے کہ آپ کے پاس گولڈ نہیں ہے, سونا نہیں ہے آپ کے پاس, اور آپ کے پاس صرف کیا ہے 50 تولہ چاندی ہے. 50 تولہ چاندی ہے, اس کے پاس نہ آپ کے پاس کیش ہے, نہ کوئی مال تجارت ہے, اور نہ ہی کوئی فروٹ وغیرہ ہے. تو اس پر بھی زکات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر صرف چاندی ہوگی تو وہ نصاب کتنا ہونا چاہیے 52.5 تولہ, اور یہ 50 تولہ 52.5 تولہ سے کم ہے. اب آپ لوگ تیسرے باکس میں دیکھیں کہ نہ آدمی کے پاس سونا ہے اور نہ ہی چاندی ہے, اس کے پاس کیش ہے, اور کیش کتنا ہے 38,325 روپے. یہ آج کے ریٹ ہیں چاندی کے, آج کی تاریخ کے ریٹ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے وہ بنے گی 38,325 روپے. اگر کسی آدمی کے پاس اتنی رقم ہے, یا اتنی رقم کی چاندی ہے, یا اتنی رقم کا سونا ہے, اور اس پر مکمل ایک سال گزر جائے کہ پچھلے 8 رمضان سے اس 8 رمضان تک اس کے پاس 38,325 روپے ہے, تو اس پر زکات بنے گی. اور اگر 1 منٹ پہلے تک مثال کے طور پر کسی آدمی نے پچھلے رمضان میں 8 رمضان کو 4 بجے اپنا حساب لگایا, اور اس کے پاس 38,325 روپے تھے, یا جو اس وقت 52.5 تولہ کی جو قیمت تھی اتنے پیسے تھے. اب اس رمضان میں 1 منٹ پہلے تک اس کے پاس وہ پیسے 1 روپیہ کم ہو گیا, اس میں سے 1 روپیہ بھی اگر کم ہو گیا تو اس پر زکات نہیں ہوگی. اور اگر اس پر 1 روپیہ زیادہ ہو گیا, یا اس پر 1 منٹ پہلے 10 لاکھ روپے آ گئے اس رمضان میں 8 رمضان سے, کیونکہ وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے, اور اس پہ 10 لاکھ روپے آ گئے تو اس پر زکات دینی فرض ہے. اب چوتھے نمبر میں دیکھیں کہ آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے. تو ابھی تک ہم نے ایک نصاب دیکھا تھا یہاں پہ صرف سونا, لیکن اس میں زکات واجب نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ 7.5 تولہ سے کم ہے. یہاں دیکھیں کہ اگر آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے. اب یہ کیونکہ سونا اتنا مہنگا ہو رہا ہے, تقریباً 54,800 روپے, یہ بھی آج کی قیمت ہے 54,800 روپے ہے, اور چاندی کی قیمت 1 تولہ کی قیمت 730 روپے ہے. اب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ 38,325 روپے سے زیادہ بنتی ہے. یہ 38,325 روپے سے زیادہ بنتی ہے, تو اس لیے اس پر کیا ہوگی زکات ہوگی. یعنی کہ آدمی کے پاس اگر 2-4 تولہ سونا ہے اور 2-4 تولہ چاندی ہے, تو وہ اپنی اس کا حساب لگائے کہ کتنے کا اس کا سونا بن رہا ہے اور کتنے کی اس کی چاندی بن رہی ہے, اور اس کو ملا کے پھر اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں, جتنا اماؤنٹ آئے گا وہی اس کی زکات بنے گی, وہ اس کو دینی ہوگی. اب آپ آگے دیکھیں 5 نمبر میں کہ آدمی کے پاس سونا ہے 1 تولہ, ایگزامپل ہے کہ 1 تولہ سونا ہے, اس کے پاس چاندی نہیں ہے, اور صرف 100 روپے ہے اس کے پاس. اب نہ اس کے پاس کوئی مال تجارت ہے, نہ کوئی فروٹ ہے. اب یہ 54,800 کو 100 میں ملاتے ہیں تو 54,900 روپے بنتی ہے. تو اب اس پر یہ بھی کتنی مقدار ہوگی 38,325 سے زیادہ ہو گئی, تو اس پر بھی کیا ہوگی زکات ہوگی. یعنی آدمی کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس کچھ اور مل گیا, دوسرے نصاب میں سے اگر تھوڑا سا بھی آ گیا, اور یہ چیز جو ہے ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہو. ضرورت اصلی کیا ہوتی ہے وہ جلدی بتاؤں گا. اب آپ یہ دیکھیں 6 نمبر میں کہ آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے, اور نہ آپ کے پاس چاندی ہے, نہ آپ کے پاس کیش ہے, لیکن آپ کے پاس مال تجارت ہے 1 لاکھ روپے. 1 لاکھ روپے مال تجارت ہے, اور اب آپ کے پاس کوئی فروٹ نہیں ہے, تو آپ کو کیونکہ یہ اس کے ساتھ مل گیا اور یہ قیمت تو پہلے سے ہی زیادہ ہو رہی ہے, تو اس پر بھی زکات ادا کرنی پڑے گی. آدمی کے پاس سونا ہے, اس کے پاس چاندی نہیں ہے, کیش نہیں ہے, مال تجارت نہیں ہے, لیکن اس کے پاس کوئی فروٹ ہے اور تقریباً 5 لاکھ روپے کی قیمت کا ہے. لیکن اگر آدمی کی کسی فروٹ میں نیت خریدتے وقت اس کی نیت ہو اس کو بیچنے کی,
خریدتے وقت اگر اس کو بیچنے کی نیت ہے تو اس پر زکات ہوگی، اور وہ چاہے کتنے کا بھی ہو پھر۔ اور اگر خریدتے وقت کوئی نیت نہیں ہے کہ بس ایسے ہی خرید رہے ہیں کہ پیسے لے کے ڈال دیں گے اور مر گیا تو بنا لیں گے، مر گیا تو اس کو بیچ دیں گے، تو اس پر زکات نہیں ہوگی۔ خریدتے وقت جو نیت ہوگی وہی اسی کا نیت کا اعتبار ہوگا۔ ہاں آپ نے بیچ ڈالا اور بیچنے کے بعد آپ کے پاس کیش آیا اور کیش پر پھر 1 سال گزر گیا تو اس کیش پر پھر زکات بنے گی۔ آپ کے پاس سبھی کچھ ہے تقریباً، یعنی آپ کے پاس 2 تولہ سونا ہے، 2 تولہ چاندی ہے اور کیش بھی ہے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس مال تجارت بھی ہے، آپ کے پاس فروٹ بھی ہے، اور وہ بھی فروٹ بیچنے کی نیت والا، یعنی فروخت بالکل بیچنا ہی ہے اس کو، تو اس پر زکات بنے گی، اس کو ضرور دینی ہوگی۔ آخر میں یہ قرض والوں کے لیے ہے کہ آدمی کے پاس تقریباً 8 لاکھ روپے ہے، لیکن اس کے پاس قرض ہے 5 لاکھ روپے، تو اب وہ 8 لاکھ کی زکات دے گا یا 5 لاکھ کی زکات دے گا؟ ہاں، تو قرض کو ہم کم کریں گے، یعنی 8 لاکھ روپے ہمارے پاس ہے اور ہمیں قرض ادا کتنا کرنا ہے 5 لاکھ، تو ہمیں 8 میں سے 5 نکال کے جو 3 بچیں گے اور اس 3 لاکھ کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 40 سے، جتنی ہماری اماؤنٹ آئے گا وہ ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر قرض اتنا ہے کہ ہمارے پاس 5 لاکھ روپے ہیں لیکن ہمیں دینا جو ہے وہ بڑھائے ہوئی قسط میں دینا ہو اور ہمیں دینے 6 لاکھ روپے، تو ہمارے قرض نے ہمارے جو اماؤنٹ ہمارے پاس ہے اس کو کیا کر لیا؟ پھیر لیا، یعنی ہم مائنس میں چلے گئے، تو ہم پر زکات نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر زمین ہے، زمین کی پیداوار ہے تو اس پر عشر ہے۔ اگر زمین کی پیداوار ایسی ہے کہ وہ بارش کے پانی سے یا زمین کی نمی سے یا یعنی کہ فری کی چیز سے اگر اس کی سیرابی ہو رہی ہے تو پھر اس پر عشر بنے گا، یعنی کہ 10واں حصہ۔ 10واں حصے کا مطلب کہ آدمی کے پاس گیہوں بویا ہے اور یہ اس پر سال گزرنا کی شرط نہیں ہے، زمین کے اندر سال گزرنا کی شرط نہیں ہے، بلکہ جب پیداوار ہوگی جب دینا ہوگا، اور اس میں سال کا حساب ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بڑے غریب آدمی ہو چاہے اس کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا اس میں سے ہوگا اس کا 10واں حصہ اس کو دینا پڑے گا۔ اور اگر زمین ایسی ہے کہ وہ بجلی کے پانی سے یا اس میں ہمیں پیسے دینے پڑتے ہو کہ پانی کے لیے، تو پھر اس کا ہمیں 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے یہاں 20 بوری گیہوں کی ہوئی ہے تو اس کو 1 بوری دینی پڑے گی، اگر زمین بارش کے پانی سے سیراب ہو رہی ہے۔ اور اگر زمین ایسی ہے کہ اپنے پانی سے ہم اپنا انتظام کرتے ہیں پانی سے، تو پھر اس میں 20واں حصہ یعنی آدھی بوری اس کو دینی پڑے گی۔ اور اسی طرح یہ کہ بہت سے لوگ ایسا کئی بار عالموں نے مسئلہ پوچھا بھی ہے کہ کسی آدمی کے پاس کسی پر قرض ہے، کسی پر قرض ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں تو ہمارا قرض نہیں دے رہے، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں قرض کی نیت کر لیں، وہ زکات کی نیت کر لیں، تو وہ ادا ہوگا یا نہیں؟ وہ ادا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جس وقت آپ نے اس کو قرض دیا ہے اس وقت آپ کی زکات کی نیت نہیں تھی، آپ کی قرض دینے کی نیت تھی اور قرض واپس لینے کی نیت تھی، تو نیت کا اعتبار ہوگا۔ یا بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بہت سے غریب ایسے بھی ہیں جن کی عزت دینا سے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ آپ دوسروں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں، تو ان کو چاہیے کہ اگر ان کو آدمی جو دینے والا ہے زکات، اگر وہ زکات کا مال دے رہا ہے کسی کو، تو وہ اس کو ہدیے کے طور پر بھی دے سکتا ہے، گفٹ کے طور پر بھی دے سکتا ہے، یا کسی بھی طرح سے ایسے طور پر دے سکتا ہے کہ اس کو حقارت محسوس نہ ہو آدمی کو، تو دے سکتا ہے۔ لیکن دینے والا جس وقت دے گا اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ زکات ہی کا مال ادا کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ پلاٹ خرید لیتے ہیں کہ جیسے معاہدہ تو ہو گیا اور متعین
ٹائم بھی فکس ہو گیا کہ کتنی رقم دینی ہے اور کتنی لینی ہے، اور کب تک دینی ہے اور کب تک نہیں لینی ہے. تو جس نے لیا ہے اس کا فکس ہو گیا، اور کچھ پیمنٹ دے دی ہے یا نہیں دے دی ہے لیکن وقت متعین ہو گیا، تو اس پر بھی یہ آدمی کو زکات دینی پڑے گی اگر وہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی زکات سے متعلق کوئی بات ذہن میں ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. زکات دی جائے کس کو؟ زکات کس کو دی جائے؟ زکات کا مال اصل چیز یہ ہے کہ جس کو دے گا وہ مستحق ہونا چاہیے. زکات کا مستحق ہو یعنی کہ اس آدمی کو یہ پتا ہونا چاہیے زکات دینے والے کو کہ میں بڑا آدمی کو دے رہا ہوں تو یہ زکات لینے کا مستحق ہے، اس کو دی جا سکتی ہے. یعنی کہ وہ اتنی قیمت کا مالک نہیں ہے، یعنی 38,225 روپے کی قیمت کا مالک نہیں ہے، اور وہ جس دن ادا کرے تو اس دن دے گی کیونکہ یہ قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں. سب سے پہلے جو حق ہوتا ہے وہ اپنے قریبی رشتے دار بھائی بہن کا. باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا اور اپنے دادا کو نہیں دے سکتا، یعنی اصل اور فروع میں نہیں دے سکتا. آپ بھائی کو، بہن کو، جو عزیز اور قارب اور دوسرے ہیں، خالہ ہے، خالہ زاد بھائی ہے، ماموں ہے، ماموں زاد بھائی ہے، بہن ہے، ان سب کو دی جا سکتی ہے، لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ زکات لینے کے مستحق ہو، اور آدمی کو بھی پتا ہو کہ ہاں میں اس کو یہ پیسے دے رہا ہوں کہ یہ آدمی اس چیز کا مستحق ہے. اور بہت سے لوگ آپ لوگ تراویح پڑھتے ہیں جمع ہو کر، مساجد کے اماموں کو بہت سی چیزیں دیتے ہیں، کپڑے وغیرہ، جو چپل وغیرہ جو بھی چیزیں آدمی سے بنتا ہے، تو وہ زکات کی نیت سے نہ دی جائے. جیسے میں ہوں تو مجھے زکات، کیونکہ مجھ پر زکات کا مال، میں زکات کا مستحق نہیں ہوں، اگر مجھے زکات کا مال کچھ دیا جائے گا تو وہ آپ کا ادا ہی نہیں ہوگا. تو کہیں ویسے تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ایمان کو کچھ بھی دیں تو وہ زکات صدقات کی نیت سے نہ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، انی اوصاف الناس، کہ یہ تو تمہارے مال کا محل کشیر ہے. جو زکات ہوتی ہے یہ آدمی کا مال کا محل کشیر ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے امام صاحب کو یا آپ جس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اپنے محل کشیر دو گے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ تو اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. آپ جہاں بھی رہیں، جہاں بھی نمازیں پڑھیں، جہاں بھی امام صاحب کی خدمت کریں تو ان کو زکات اور صدقات کی نیت سے کچھ نہ دیں، بلکہ آپ ان کو ہدیہ تحائف میں کچھ بھی دے سکتے ہیں. اور ایسے ہی الحمدللہ میں زکات کا مستحق نہیں ہوں تو آپ لوگ جب بھی اگر کچھ دیا جائے تو پھر مجھے زکات کی نیت سے نہ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور سبھی حضرات سے مسجد کے تعاون کی اپیل ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد مسجد کے اندر کام ہوگا، اوپر کی بلڈنگ تیار ہوگی، اور ابھی مسجد میں جنریٹر بھی آیا ہے تو آپ لوگوں سے بڑی اپیل ہے، لیکن مسجد کے اندر زکات کا پیسہ یا صدقے کا پیسہ نہ دیا جائے بلکہ صرف اور صرف امداد کا پیسہ مسجد کے اندر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ